بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو نسیم رحمت کے عنوان سے قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ قرآن مجید ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے توسط سے انسان اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کر سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن مجید وہ نسخہ ہے کہ جس نسخے کے ذریعے سے پروردگار عالم ہماری دنیا اور آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے اسی وقت ہم اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ لے سکتے ہیں جب ہمیں قرآن مجید کی معرفت ہو، کیونکہ جس چیز کی جب تک معرفت نہیں ہوتی انسان اس وقت تک اس شے سے حقیقی فائدہ نہیں لے سکتا۔ قرآن مجید پر ہماری نگاہ کیسی ہے؟ ہم قرآن مجید کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا طرز تفکر کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں قرآن مجید سے واقعاً حقیقی معنی میں فائدہ لیں تو ہم لوگ اس نقطے کو باور کریں اور اس بات کا یقین پیدا کر لیں کہ قرآن ایک حی اور زندہ حقیقت ہے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین مبین اسلام کے جتنے بھی مقدس متون ہیں کہ اہم ترین متن یہی متن قرآنی ہے۔ اگر خود اس قرآن مجید پر آپ نگاہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس پوری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو حی اور زندہ اور باشعور چیز کے طور پر متعارف کرواتا ہے۔ یعنی ہم لوگ اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے جو عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال ہے، یہ انسان ہے جو مختلف چیزوں کا درک رکھتا ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ نہ، کائنات کا ذرہ ذرہ علم و شعور کی نعمت سے مالا مال ہے۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ علم و شعور کی نعمت سے مالا مال ہے تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حی ہے، زندہ ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک شاہد کے طور پر سورہ اسراء کی آیت کو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ان من شیء کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ ہر چیز اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتی ہے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ خوب جب تسبیح کرتی ہے یعنی کیا؟ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ پروردگار عالم اس عیب سے مبرہ ہے، خدا کے اندر یہ عیوبات نہیں ہے،
خدا کے اندر یہ نقائص نہیں ہے، خدا کے حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ اچھا، جب کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد و ثنا کو کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شعور ہے، وہ زندہ ہے، وہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، لہذا خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ غافل ہو، تمہارے قلوب پر حجابات ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، تم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ سارے موجودات تسبیح حق میں مشغول ہیں۔ اچھا، جب سارے کے سارے موجودات تسبیح حق میں مشغول ہیں، خدا کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی زندہ ہیں، یعنی ان کے اندر شعور ہے، یعنی ان کے اندر علم کی نعمت ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ وہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک کافر کے ہاتھوں پر جو کنکریاں تھیں کہ ان کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، ان کنکریوں سے خداوند متعال کے وحدانیت کی گواہی دلائی، ان کنکریوں نے پروردگار عالم کی تسبیح کی اور اس کافر نے سنا۔ بعض اہل دقت اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے کنکریوں سے تسبیح پڑھوائی، کنکریوں سے شہادت دلوائی، گواہی دلائی، نہ، رسول اللہ کا یہ معجزہ نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے۔ تو پس پیغمبر کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا، ان سے پروردگار عالم کی تسبیح دلوائی، نہ، وہ تو ذرہ ذرہ کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کافر کے جو حجابات کے اندر تھا، جس کا قلب محجوب تھا، وہ اس تسبیح حق سے غافل تھا، اس کے سارے پردے ہٹا دیے کہ اس نے ان کنکریوں کی تسبیح کو سن لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ہم لوگوں کے دلوں پر حجابات پڑے ہوئے ہیں، ہم اس تسبیح حق کو نہیں سن پاتے۔ اچھا، جب کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح خدا کرتا ہے تو قرآن مجید کہ جو آپ کی اور ہماری آخرت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تو بطریق اولا زندہ ہے، وہ تو بطریق اولا حی ہے۔ اور شاید یہی نکتہ ہے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، کہ وہ خدا کون ہے؟ الحی القیوم، جو زندہ ہے، حی ہے اور قیوم ہے۔ قیوم ہے یعنی خود قائم ہے اور کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ خوب، یہ حی قیوم کون ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ جو قرآن مجید نازل کیا ہے وہ اس حی و قیوم نے نازل کیا ہے، کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یعنی نزول قرآن کا جو مبدأ، جو سرچشمہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حی قیوم، جو زندہ ہے، باحیات ہے، جو حی قیوم ہے، اس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جلوہ ہے حی قیوم کا، لہذا قرآن بھی حی ہوگا اور قرآن بھی قیوم ہوگا، قرآن بھی زندہ ہے۔ ہم لوگ غافل ہیں، ہم لوگ اس نقطے کو درک نہیں کر پاتے کہ قرآن مجید کیسے زندہ ہے، وگرنہ یہ نازل ہوا ہے حی یعنی زندہ کی جانب سے۔ خب قرآن بھی زندہ ہے،
آپ لوگ اور ہم لوگ قرآن کے اس الفاظ والے مرحلے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ کا مرحلہ ہے جس کو آپ اور ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کی حقیقت کے تن اور بدن کی منزلت پر ہے۔ قرآن کی حقیقت وہ بلند و بالا ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کی حقیقت وہ ہے، وہ حقیقت زندہ ہے، حی ہے، باحیات ہے، واقعاً باحیات ہے۔ اچھا، جب وہ حی ہے، زندہ ہے، اس کے علاوہ قیوم بھی ہے، کیونکہ قیوم کا جلوہ ہے، یعنی خود قرآن قائم ہے، اور جو بندہ بھی قرآن کی پناہ میں جائے گا قرآن اس کو بھی قائم کر دے گا، کھڑا کر دے گا۔ عزیزان مان، اب اگر ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے، اگر ہم واقعاً یہ باور کر لیں، یقین کر لیں کہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے، اگر یہ باور ہو جائے، یہ ہم لوگ یقین پیدا کر لیں کہ قرآن حی اور زندہ ہے، تو اب ہمارا قرآن کے ساتھ معاملہ مختلف ہوگا۔ اب جب بھی ہم قرآن کی خدمت میں جائیں گے، اس نیت کے ساتھ جائیں گے کہ یہ باحیات حقیقت ہے۔ خب ایک باحیات حقیقت کے محضر میں جانے سے ہماری زندگی پر کون سے اثرات مترتب ہوں گے، انشاءاللہ ان کو آئندہ جلسات میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔